ماہواری کے پیڈز جنات کو کیوں پسند ہیں؟ ایام یا ماہواری میں خواتین کی چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری میں خواتین کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایام یا ماہواری میں اگلی اور پچھلی شرمگاہ میں جلن کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہواری کے پیڈز جنات کو کیوں پسند ہیں؟ وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ایام کے دنوں میں خواتین کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ سوتے ہوئے جسم بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ اور بعض خواتین کو اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ محترم ناظرین، کتب احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو آپ کے منہ مبارک یعنی بالوں پر کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی، اس لیے ہم ان پیچیدہ معاملات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور پھر ایسی ناگہانی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں جن سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب ہمیں کسی مسئلے کا سبب ہی معلوم نہیں ہوتا تو علاج کیسے کریں؟ جب کسی چیز کا سبب معلوم ہو تبھی علاج ممکن ہوتا ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان وفات پاتا ہے تو اس کے جسم کے لیے حکم ہے کہ اسے دفنایا جائے۔ اسے جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے جسم کو دفنانا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کے جسم سے وابستہ ہر چیز جیسے کہ بال، ناخن یا جسم کا کوئی الگ شدہ حصہ، چاہے کسی حادثے، آپریشن یا بیماری کے باعث کٹا ہو، اسے بھی جلایا یا پھینکا نہیں جا سکتا، بلکہ مٹی میں دفن کیا جانا چاہیے۔ بالوں اور ناخنوں کی نسبت انسان کے ساتھ ہے، چنانچہ جب بھی بال یا ناخن کاٹے جائیں تو انہیں دفن کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی کے پاس کچی زمین نہ ہو جہاں گڑھا کھود کر دفن کیا جا سکے تو وہ ان بالوں کو یا ناخنوں کو کسی کوڑے دان میں ڈال کر ضائع کر دے۔ لیکن خواتین دیہاتوں میں ایک عام غلطی کرتی ہیں کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیواروں کی درزوں میں ٹھونس دیتی ہیں۔ یہ عمل خطرناک ہے، کیونکہ جب شیاطین یا جنات کی نظر ان بالوں پر پڑتی ہے تو وہ ان سے جادو کرتی ہیں، خصوصاً اگر وہ عورت جوان ہو۔ وہ جنات ان بالوں سے تعلق بنا لیتے ہیں اور عورت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر وہ بال کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ ان پر جادو کروا سکتا ہے، جس کا اثر 24 گھنٹوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال دیواروں میں رکھے ہوں اس گھر میں جادو اور جنات کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ یا تو ان بالوں کو دفنا دیں یا مکمل طور پر ضائع کر دیں۔ اسی طرح ناخن بھی جسم کی نسبت رکھتے ہیں۔ اگر ناخن کسی دشمن یا جن کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ بھی جادو کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بال، ناخن اور ایام کے استعمال شدہ کپڑے یا پیڈز کو دفنایا جائے۔ اگر دفنانا ممکن نہ ہو تو انہیں پھینکنے سے پہلے پانی ڈال دیا جائے تاکہ ان کی ناپاکی اور بدبو ختم ہو جائے۔ محترم ناظرین، جب خون جسم سے نکل جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہی ناپاکی شیاطین کی خوراک ہے۔ ماہواری کا خون چونکہ بدن سے خارج ہوتا ہے اور اس میں بدبو ہوتی ہے، اس لیے جنات اور شیاطین کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر وہ خون یا اس کی بدبو انہیں پسند آ جائے تو وہ عورت کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خواتین ایام کے دوران خواب میں یا بیداری کی حالت میں اپنے جسم پر بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ چھاتی میں دباؤ یا شرمگاہ میں جلن، یہ سب جنات کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ عورت کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو حرارت اور جلن پیدا ہوتی ہے، جس سے بعض خواتین لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ان علامات میں سب سے پہلے حیض یعنی ایام کا غیر متوازن ہو جانا شامل ہے۔ کبھی بند ہونا، کبھی غیر معمولی کھل جانا، جسم کا موٹا ہو جانا اور بالوں کا زیادہ اگنا۔ ایسی خواتین میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ شوہروں سے دوری محسوس کرتی ہیں۔
کیونکہ ان کی شہوت پر جنات قابض ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوں تو اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے دیکھتا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بعض اوقات جنات عورت کے جسم میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جب وہ ماہواری کے پیڈز ضائع کریں تو پہلے ان پر پانی ڈال دیں تاکہ خون کی رنگت اور بدبو ختم ہو جائے۔ اس سے شیاطین کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین بال، ناخن اور پیڈز کے حوالے سے شرعی احتیاط اختیار کر لیں تو ان پر کبھی جادو یا شیطانی اثر نہیں ہوتا۔ ماہواری کے دوران عورت جسمانی، روحانی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اس دوران عورت ناپاک نہیں کہلائی جاتی بلکہ شرعی عذر میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ بدن سے ناپاک خون خارج ہوتا ہے اس لیے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام طہارت یعنی پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیتا ہے۔ اگر عورت احتیاط نہ کرے تو یہ ناپاکی نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ روحانی اثرات کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ماہواری کا خون ناپاک ضرور ہے مگر گندگی نہیں، اس لیے جب پیڈز یا کپڑے تبدیل کیے جائیں تو کوشش کریں کہ انہیں کھلے عام یا ایسی جگہ نہ پھینکیں جہاں جانور یا انسانوں کی نظر پڑے، کیونکہ جنات ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں۔ گندگی، بدبو اور خون انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پیڈ یا خون والے کپڑے جنات کے زیر اثر آ جائیں تو اس عورت سے تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اسی سے جن عاشق یا سیکس جنات کے واقعات جنم لیتے ہیں جو عورت کے جسم میں وسوسے، ڈراؤنے خواب اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ ایام کے دنوں میں جسم کا بھاری ہو جانا، چھاتی میں درد، کمر یا ٹانگوں میں کھچاؤ اور نیند میں دباؤ محسوس ہونا بعض اوقات طبی جسمانی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر یہ علامات مستقل رہیں اور اس کے ساتھ خوفناک خواب، سانس رکنے کا احساس یا جسم پر نلاہٹ ظاہر ہو تو یہ روحانی اثرات کی نشانی ہے۔ ایسی حالت میں عورت کو چاہیے کہ وضو کی حالت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت سنے، آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ الناس اور سورۃ یاسین کا ورد کرے۔ گھر میں اذان دی جائے اور نجاست والی چیزوں کو فوراً ضائع کیا جائے۔ شیاطین اور جادوگر زیادہ تر عورتوں کے بال، ناخن، کپڑے یا خون کو استعمال کر کے جادو کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے جسم کی نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ شریعت میں یہ واضح طور پر ہدایت ہے کہ ایسی چیزوں کو دفن کر دیا جائے، یا اگر دفن نہ کیا جا سکے تو پانی ڈال کر ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا اثر زائل ہو جائے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جہاں نجاست کو چھپایا جائے وہاں رحمت آتی ہے، اور جہاں اسے ظاہر کیا جائے وہاں شیاطین کا گزر ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں محض پرانی روایات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روحانی دنیا کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے وجود کو تسلیم فرمایا اور ان سے ملاقات بھی فرمائی۔ بس اگر عورت اپنی معمولی سی لاپرواہی جیسے بالوں یا پیڈز کو غلط جگہ پھینکنے کی وجہ سے جنات کو دعوت دے بیٹھے تو اس کے ساتھ جسم اور گھر دونوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ عملی طور پر خواتین کو درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ ایام کے دوران استعمال شدہ پیڈز یا کپڑے کو کوڑے دان میں ڈالنے سے پہلے اس پر پانی ڈالیں تاکہ خون کی رنگت اور بدبو ختم ہو جائے۔ اگر ممکن ہو تو پیڈز کو کسی تھیلی یا اخبار میں لپیٹ کر پھینکیں تاکہ وہ کھلے عام نظر نہ آئیں۔ بال یا ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کسی پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر دفن کر دیں۔ رات کے وقت پیڈ یا ناخن نہ پھینکیں کیونکہ رات کو جنات زیادہ سرگرم ہوتے ہیں۔ ایام کے دنوں میں بھی پاکیزگی کا خیال رکھیں، روزانہ نہا دھو کر جسم کو صاف رکھیں۔ سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ روزانہ گھر میں پڑھا جائے تو وہ گھر جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ استغفار اور درود شریف کا ورد کثرت سے کریں کیونکہ یہ جنات کے اثرات سے نجات کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ اگر عورت اپنی روزمرہ زندگی میں ان چند احتیاطی تدابیر پر عمل کر لے تو نہ صرف جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہ سکتی ہیں بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔